بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویوز ود نیوز ٹو یو کے ساتھ میں ہوں صدیق ساجد۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ وعدہ یہ بھی ہے کہ 31 مارچ تک چیزیں ٹھیک ہو جائے گی۔ وعدہ یہ بھی ہے کہ 31 مارچ تک چیزیں ٹھیک نہ ہوئی تو پھر آپ کو گھر جانا پڑے گا۔ اب اس کے درمیان کچھ نہیں ہے، مہینہ ایک رہ گیا ہے۔ اب خان کامیاب ہوتا ہے یا اپوزیشن کامیاب ہوتی ہے، اور یہ وعدہ انہوں نے کن سے کیا ہے، دونوں نے، یہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ اس وجہ سے وہ خاموشی سے بیٹھے ہیں اور حالات و واقعات پر گہری نظر جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں اپوزیشن کی طرف۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے ایک پریس کانفرنس کی ہے۔ انہوں نے اپوزیشن کو ایک مرتبہ پھر للکارا ہے، بلکہ عثمان بزدار جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں انہوں نے بھی للکارا ہے کہ اپوزیشن عدم اعتماد کی تحریک نہیں لا رہی، صرف باتیں کر رہی ہے اور کاغذوں میں صرف یہ عدم اعتماد لا رہے ہیں، ویسے عملی طور پر زمین پہ کچھ نہیں ہے۔ ہم حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، یہ کیوں نہیں لاتے عدم اعتماد؟ ڈیڈ لاک کی بات کی شیخ رشید نے، بالکل اسی کے اوپر بات کرنی ہے۔ اپوزیشن کے درمیان، اپوزیشن کی صفوں کے درمیان طریقے عدم اعتماد لانے کے اوپر اس وقت ڈیڈ لاک موجود ہے، اور اس ڈیڈ لاک کی وجہ ہے پرویز الہی، جو کہ وزارت اعلیٰ نہ صرف مانگ رہے ہیں بلکہ وہ وزارت اعلیٰ 1.5 سال کے لیے مانگ رہے ہیں، اور انہوں نے یہ ڈیمانڈ رکھی ہے کہ بغیر کسی مداخلت کے وہ یہ 1.5 سال پورا کریں گے، اور اس کے عوض انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ مرکز میں جب عدم اعتماد آئے گی تو وہ عمران خان کی حمایت نہیں کریں گے بلکہ اپوزیشن کی سپورٹ کریں گے۔ اس کے اوپر نون لیگ ایگری نہیں ہے۔ نون لیگ کی جو اکثریت ہے وہ میاں نواز شریف کو اپنا جو جواب ہے وہ یہ بتا چکی ہے کہ چودھری پرویز الہی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہیں بطور وزیر اعلیٰ، اور اگر ان کو لایا گیا تو پنجاب کے اندر جو مسلم لیگ نون کی جو سیاست ہے وہ ختم ہو کر رہ جائے گی۔ بلدیاتی انتخابات ہم کس طرح جیتیں گے اوپر جب پرویز الہی وزیر اعلیٰ ہوگا، اور اس وقت ہماری پوزیشن بڑی زبردست ہے، اس کو ہمیں خراب نہیں کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا اس کے اوپر پھر نواز شریف نے آصف زرداری کو اور مولانا فضل الرحمان کو ٹیلی فون کیا اور ان کو بتا دیا کہ چودھری پرویز الہی نون لیگ کے لیے قابل قبول نہیں ہیں بطور وزیر اعلیٰ۔ فارمولہ یہ تھا کہ مرکز میں شہباز شریف اور پنجاب میں چودھری پرویز الہی کو لایا جائے۔ فارمولہ یہ تھا کہ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی ہوں اور اسپیکر قومی اسمبلی خورشید احمد شاہ ہوں۔ تو یہ فارمولے تھے کہ عدم اعتماد کامیاب ہونے کی صورت میں یہاں جو ہے وہ تمام عہدے جو ہے وہ مکمل کیے جائیں۔ آج آپ کو پتہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے ایک لانگ مارچ کا آغاز کیا ہے، جو کہ کراچی سے مزار قائد سے شروع ہوا ہے، اور وہ پہنچے گا 8 مارچ کو اسلام آباد، اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اپوزیشن اس مارچ کے اختتام پر اعلان کر دے گی کہ ہم عدم اعتماد کی تحریک جمع کروانے جا رہے ہیں۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اپوزیشن کی ایک 9 رکنی کمیٹی ہے، وہ یہ ساری ڈسکشن کر رہی ہے، جس میں 4 لیگل ایکسپرٹس ہیں، 5 اس کے ممبران ہیں، جس میں نوید قمر ہیں، رانا ثناء اللہ ہیں، اس کے علاوہ ساتھ ساتھ کامران مرتضیٰ ہیں اور اکرم دورانی ہیں، وہ اس میں شامل ہے، سعد رفیق بھی شامل ہیں۔ تو وہ یہ کمیٹی جو ہے وہ اب یہ آپشن کے اوپر غور کر رہی ہے کہ عدم اعتماد ہم نے پہلے مرکز میں لانی ہے یا پنجاب میں عثمان بزدار کے خلاف لانی ہے۔ پیپلز پارٹی کی تجویز ابھی بھی یہی ہے کہ مرکز میں عمران خان کے خلاف عدم اعتماد لانے سے پہلے اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائی جائے، تاکہ جب عدم اعتماد عمران خان کے اوپر ہو تو وہاں پہ اس کرسی صدارت پہ اسپیکر اپنا بیٹھا ہو، تاکہ جس طرح چیئرمین سینٹ کا انتخاب ہوا تھا، اکثریت کے باوجود ہم ہار گئے تھے، تو یہ نہ ہو کہ اسپیکر ان کا ہو اور وہ ووٹنگ میں اور یا گنتی میں کوئی گڑبڑ کر دے۔ لیکن جو نواز شریف ہے اور پھر نون لیگ ہے، وہ ابھی بھی براہ راست اس چیز کے اوپر زور دے رہی ہے کہ براہ راست عدم اعتماد وزیر اعظم کے خلاف لائی جائے۔ آصف زرداری نے نمبرز گیم پوری کرنے کی ذمہ داری لے رکھی ہے، وہ اب بھی اس کے اوپر تیار ہیں۔ 200 کے قریب لوگ ہیں، 200 کے قریب لوگ عدم اعتماد کی جو ہے وہ حمایت کریں گے۔ اتنا بڑا جو دعویٰ ہے وہ کیا جا رہا ہے، اور لیکن بات پھر وہی ہے کہ ڈیڈ لاک اسی وجہ سے ہے کہ نواز شریف جو ہیں، نواز شریف کی جو جماعت ہے وہ پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پر
وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور پرویز الہی جو ہیں وہ 1.5 ماہ 2 ماہ یا 3 ماہ کے لیے وزیر اعلیٰ نہیں بننا چاہتے، وہ باقی ماندہ 1.5 سال کی مدت کے لیے بننا چاہتے ہیں۔ اس کے اوپر بھی ابھی بات چیت چونکہ فائنل نہیں ہوئی، تو اس وجہ سے جو ایک تیزی آئی تھی اپوزیشن کے رابطوں میں، ان رابطوں میں ان دنوں میں کچھ جو ہے وہ سستی آئی ہے، اور اب اس کے بیچ کا کوئی راستہ تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کمیٹی کو یہی ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ کوشش کرے کہ یہ معاملہ کسی طرف لگ سکے، اور اس کے نتائج جو ہیں وہ اس کی جو تجاویز جو ہیں، اس کی سفارشات ہیں، پھر تینوں بڑوں کے سامنے رکھی جائیں گی، پھر پی ڈی ایم کے اجلاس میں رکھی جائیں گی، پھر اس میں حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ لیکن اس وقت تک یہی صورتحال ہے، جیسا میں نے آغاز کیا تھا کہ مارچ کا مہینہ حکومت کے لیے بھی اہم ہے، اور مارچ کا مہینہ اپوزیشن کے لیے بھی بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔